السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کی چھٹی جماعت کی اردو کتاب کا سبق۔ اس کا عنوان ہے ایثار کا جذبہ۔ تو اس کے چند اقتباسات ہم نے پڑھے ہیں، تو آج جو اقتباس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 52 سے ہے۔ تو کھولیے اپنی کتاب صفحہ نمبر 52 پر۔ تو صفحہ نمبر 52 کی آخری سطر جو ہے تو لفظ اب سے شروع کرتے ہیں۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی، آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دی جا رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا۔ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ 2 شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو اس صورت میں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، وہ اس نمن گبریو 2 وقتن یہ ژوٹ تہِ میلان کِہیٖنۍ عدنانس تہٕ شیٖبایہِ۔
گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی تو بکوچ ہند قیمت کس ہیکے دت یا بکوٹ کت ہیکان یم مل ہیت آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے. آوار شر یم اس کہ یمو وچ مول کنگال گژھان پونسہٕ مۄکلان تہٕ پتہٕ لٔج نہٕ کہ یم کوٚت ژٔلۍ پانس. ایک شیبہ تھی, اخ شیبہ ٲس جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے جا رہی تھی. اس پنن غلطین ہند کفار پنن غلطین ہند بدلہ کفارہ گو بدلہ تلنے خاطر بدلہ دن خاطر اس امس ساتھ دیوان پنس امس خاندارس. اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا. پنی جائے اس دونوین یہ خیال پریشان کران. دونوین اس یہ خیال ایوان پریشانی اس گژھان کیا اس ونان کہ انہیں ذہن سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے. یم سوچان کہ اس سزا ملان ذہنس ست ناانصافی کر منگتہ اس بچہ اس اونمت یمس بچس ست ناانصافی کر تم کوئی سزا اسے ملان. لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا. لیکن وہ پچھتانے سے کیا فائدہ مل ہے. زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے. اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا. زین یل گھر دراو تمس ٲس نہٕ پتہے بچارس بہ کوٚت گژھٕ تہٕ مگر تم ہسا تُلۍ قدم اِتھ کٔنۍ کہ یہ سا یہ اس تم وت اس منزل اس یوت تمس واتن اس پانے ہسا ووت سہ پنس منزلس پہ. وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا. سہ ہسا درا پنس شہر نش واریاہ دور تو سہ ہسا لوگ أکس فیکٹری مز ملازم اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل مینیجر بن گیا. سہ ہسا روز پنہ محنت ست پنہ یہ سا یہ انتھک محنت ست ہسا کر تم ترقی. سہ ہسا بنیو یمن واریاہن فیکٹرین ہند جنرل مینیجر. وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا. تم ہسا اس وہ خاندر تہ کورمت أکس امیر گھرس مز أکس امیر گھرک زامتر تہ ہسا اس بنیامت. ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا. اک دہ ہسا اس پنہ اس کوٹھی ٲسس مکان اوسس ام کس آنگنس مز ہسا اس اک دہ لانس مز بہت یہ ہسا اس اخبار پران کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی. ام سے نظر ہسا پہ أکس اشتہارس پہ اتہ ہسا اوس آمت ات اخبارس مز اخ اشتہار چھاپنہ لیکھنہ. اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیہ کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اتہ ہسا اوس آمت ون کہ اگر ہسا کانٛہہ یژھان چھُ عدنان ہسا چھُ اکھ شخص ام سٕنٛز زندگی بچاونہٕ خٲطرٕ اوس اکھ بکوٹ کرِ عطیہ طور پیش. عطیہ گوٚو سُہ یُس نہٕ دِتھ پتہٕ واپس یی ہے نہٕ کینٛہہ تتھ چھِ ونان عطیہ. اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈھنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا. دپان تتھ زمانس مز اگر ہسا 1,000 رۄپیہِ تہِ خرچاے ہے پتہٕ تہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ اصل بکوٹ حٲصل کٔرِتھ کینٛہہ. بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا تو وہ کچھ دی ہے عطیے کے طور پر یہ بکوٹ. زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا. زین ہسا گو یکدم تھوٚد ؤتھِتھ ووت ہسا تُلُن پنُن سیکرٹری سۭتۍ پننہِ خاندانی پرژھنہٕ وگارنہٕ بغٲر ووت ہسا تہٕ دراو ہسا یُتھُے یہ خبر وٕچھ. دوسرے صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. بیٚکہِ دۄہ صبحٲے اوس سُہ کتٮ۪تھ ووتمُت اور عدنانس تہٕ شیبہ نش یمو یہ روچمت اوس. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا. دپان مٲلۍ سٕنٛز یہ حالت وٕچھِتھ یہ ہسا روٹ واریاہس کالس ہسا روٹ پنُن أمۍ سُنٛد اتھ پانس اتھس منٛز تہٕ پانس سۭتۍ تہٕ واریاہس کالس روٗد یہِ وودان. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں برتا رہا. سۄ تٔمۍ ہسا ماجہِ سۭتۍ نالہٕ موٚت کٔرِتھ شیٖبایہِ سۭتۍ نالہٕ موٚت کٔرِتھ ہسا روٗد سُہ واریاہس کالس نٮ۪کہٕ ین ژاو برژھان روٗد. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. یم ہسا ٲسۍ تِمے لُکھ یمو یہ أمِس تہِ دیُتمُت اوس یِنہٕ أمِس تتھ پٔتمِس زمانس منٛز لۄکچارس منٛز کانٛہہ ہیٚکہِ ہے دِتھ. یمو یہ روچمُت پولمُت اوس. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. یمو کیا اوس نہٕ کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یمو اوس سورُے کینٛہہ یہ کینٛژھا أمِس ضوٚرتھ اوس تہِ اوس یمو کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدِ وِزِ.
ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ضوٚرَتھ ٲس. پرٛانہِ یادوں نے اسے نڈھال کر دیا. پرٛانیو یادو ہسا کوٚرُکھ یہِ نڈھال. وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں. تم زٕ شخصیت یِم زن مول تہٕ موج یِم زن تمہِ ساتہٕ ماننہٕ ٲسۍ یِوان مگر وٕنکٮ۪نس ٲسۍ تِم بِچٲرۍ أڈجہِ یٲژ روزمژ. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا. دپان کینٛہہ ییٚلہِ واریاہس کالس وودُن امہِ پتہٕ ہسا تھوڑا دیر سنبھولُن پنُن پان تہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاو ڈاکٹرن سۭتۍ مشورٕ کرنہٕ خٲطرٕ. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا. زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی. دپان دوٚیمہِ دۄہ ہسا کرنووُم أمِس آپریشن پنٕنۍ اکھ بکوٹ کڑنٲوُن سُہ دِژٕن أمِس. وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا. اگر سُہ یژھے دولت کِس بل بوتس پٮ۪ٹھ دولت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ رۄپین ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ہسا ہیٚکہِ ہے سُہ کُنہِ تہِ جایہِ اکھ بکوٹ مٔلۍ ہٮ۪تھ. لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا. مگر اکہِ اندٕ ہسا ٲس عدنانٕکۍ حالت یہِ پُزِشن گٔمٕژ تٔمِس ہسا اوس اکہِ دۄہ تہِ ہیٚکہِ ہے نہٕ سُہ بِچارٕ کٔڑِتھ. اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. تہٕ دوٚیِم یہِ کہِ أمۍ ہسا سوٗنٛچ کہِ أمۍ کیٛاہ چھُ میانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت لہذا یہِ ہسا چھُ میانہِ خٲطرٕ سعادت یہِ ہسا چھُ میانہِ خٲطرٕ رونق خوشی کہ اگر بہٕ أمِس کینٛہہ بکار یِمہٕ یا بہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ کرٕ. صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. تہٕ صحت یاب ییٚلہِ یہِ گوٚو عدنان ییٚلہِ ٹھیٖک گوٚو اَمہِ پتہٕ ہسا أنۍ یِم دۄنوَے بٲژ عدنان تہِ تہٕ شیٖبا تہِ أنِن ہسا. تہٕ یُس أمِس زین سٕنٛز خاندانی ٲس یہِ ہسا ٲس نیک دل خاتون یہِ ہسا ٲس رٕژ زٔنۍ. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ باغ ہو گئی. تہٕ یُتھُے ہسا أمۍ وٕچھ گرٕ یِوان یہِ ہسا یہِ پنُن ہش تہٕ ہیوٚر تہٕ یہِ ہسا گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش. زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا. زینن ہسا کٔر کٲم أمۍ ہسا لٲگۍ پنٕنۍ لۄکٕٹۍ بٲے تہِ أنِن تلاش کٔرِتھ ژھٲنڈِتھ تہٕ تِم تہِ ہسا لٲگِن وتہِ. اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا. تہٕ پننہِ رسوخ سۭتۍ پننہِ یہِ ہسا یہِ اصل رسوخ سۭتۍ ہسا کٔرِن یِم تہِ اصل اصل عہدن پٮ۪ٹھ لٲگِن مُلٲزِم. اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے. یِتھ کٔنۍ ہسا لٲگۍ یِم کیٛاہ اصل پٲٹھۍ آسان گِنٛدان پنٕنۍ زندگی گُزارنہِ. یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ اَمِکۍ الفاظ کینٛہہ یِم چھِ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھٕے یہِ ہسا پٔرمٕتۍ تہٕ لہذا انشاء اللہ وٕچھ اَمِکۍ مشقہِ سوالات تِم کرو پگاہ تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ. السلام علیکم.